نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی بطور امتحان دی ہے۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 سال، لیکن ہے یہ محدود زندگی جس نے بالآخر ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد انسان موت کی آغوش میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد جب یہ دنیا کی زندگی مجموعی طور پر مکمل ہوگی تو پھر قیامت ہے، اور اس کے بعد اخروی زندگی شروع ہوگی۔ وہی زندگی در حقیقت اصل زندگی ہے۔ تمام انسانوں نے وہاں پر ہی اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی جس کا کوئی اختتام نہ ہوگا۔ اب وہاں پر انسان دو میں سے ایک مقام پر ہوگا، یا تو وہ جنت میں ہوگا یا وہ جہنم میں ہوگا، اور ہر انسان کے لیے جنت میں بھی جگہ مقرر ہے، جہنم میں بھی جگہ مقرر ہے۔ اب اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں کیسا عمل اختیار کرتا ہے، تو جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو اخروی زندگی میں یا تو جنت میں جگہ مل جائے گی یا پھر جہنم میں اسے جانا پڑے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ جب یہ دار الامتحان اور آزمائش کی جگہ ہے تو ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس زندگی کو اس انداز سے گزارے کہ اس کے نتیجے میں اس کی اخروی زندگی اچھی ہو جائے۔ چونکہ انسان کمزور واقع ہوا ہے اور اس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت موجود ہے، تو دنیا کی رنگینیاں، نفس اور شیطان، اس کے بہکاوے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غلط راہوں پر نکل جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا انسان کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس بات کو بارہا بیان کیا کہ تم نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ یہاں پر جو انسان وقت گزار رہا ہے اس کی جزا اسے ملے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ رہے گی دنیا کی زندگی تو یہ سامان ہے دھوکے کا۔ یہ وہ مضمون ہے جو بارہا انسان کو متنبہ اور متوجہ کرتا ہے تاکہ انسان غفلت سے نکل آئے اور آخرت کے حوالے سے اس دنیا میں وہ اعمال کر جائے جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو جانے اور سمجھے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو
جیسے راہ گزر مسافر ہوتا ہے۔ راہ گزر یعنی راہ چلتا ہوا شخص، تو جو شخص کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے مسلسل چل رہا ہو تو وہ کبھی بھی اس طریقے کا عمل نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے منزل سے دور ہو جائے۔ اسے پتہ ہے کہ مجھے رواں سفر میں چلنا ہے، وہ کبھی بھی وہ اعمال نہیں کرے گا کہ جو اعمال وہ شخص کرتا ہے جو کسی مقام پر طویل عرصے کے لیے رہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے وقتی طور پر اپنے آپ کو دنیا میں شمار کرو، تو جو شخص سفر میں کسی مقام پر وقتی طور پر ٹھہرا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے چند دن کے بعد یا 1-2 دن کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی اس جگہ لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنائے گا، بلکہ وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں نے عارضی طور پر یہاں وقت گزارنا ہے، اسی کے حساب سے وہ اپنے معاملات کرے گا، اور جہاں وہ جا رہا ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہے، اسی کی طرف اس کی توجہ ہوگی اور اسی کی تیاری میں وہ مشغول ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت کم ہوگی، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو گے، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمائی کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ لہذا چونکہ انسان نسیان اور خطا کا پتلا ہے، بھول اس پر غالب آ جاتی ہے، دنیا کی رنگینیوں میں وہ گم ہو جاتا ہے، بارہا انسان کو متوجہ کیا گیا، اس کی تذکیر کی گئی کہ لوگوں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو، یہاں پر صحیح عقیدہ اختیار کرو، صحیح عمل اختیار کرو، یہی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل دوسرے جہان میں تمہیں فائدہ دے گا۔ بیوقوف اور نادان ہے وہ شخص جو اپنی آخرت سے غافل ہو جائے اور دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے اور اس کا اسیر ہو جائے۔ ایسا شخص آخرت میں نقصان اور خسارے میں مبتلا ہوگا۔ یہ 40 سال 60 سال کی زندگی جو انسانوں کو دی گئی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے وقت مہلت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا، یعنی جو شخص 40 سال کا ہو گیا، اگلے سال جب 41 سال کا ہوتا ہے تو لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ تم نے 41 سال مکمل کر لیے، پھر 42 سال، پھر 50 سال، پھر 60 سال، جبکہ حقیقت اس کا برعکس وہ یہ ہے کہ 41 سال انسان کی زندگی سے کم ہو گئے ہیں، 50 سال انسان کی زندگی سے کم ہو گئے ہیں۔ تو جو وقت مہلت تقدیر الہی میں اس کے لیے مقرر ہے، اس سے یہ عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 40 سال 50 سال کے بعد اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ حقیقت میں اس کی جو اصل عمر ہے اس میں وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن انسان ظاہر بین ہے اور ظاہر بین کی بنیاد پر نتائج اخذ کرتا ہے، اور اسی سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، حقیقت میں اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ جس طرح ایک شخص ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہو، جب وہ کھڑکی سے باہر کی طرف مناظر کو دیکھتا ہے، گاڑی رواں ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی رکی ہوئی ہے، اور باہر جو ہے جو چیزیں اسے نظر آ رہی ہے وہ چل رہی ہے، درخت ہیں، گھر ہے، کھیت ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب چل رہا ہے اور گاڑی کھڑی ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عمر بڑھ گئی ہے، میرے پاس مال اور اولاد اور صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا وقت مہلت کم ہو رہا ہے. جس گاڑی کا، جس بنگلے کا اور جس اسٹیٹس کا وہ آج مالک ہے، کل اس کا کوئی دوسرا مالک ہوگا. جس گھر اور مکان اور بنگلے میں وہ رہائش پذیر ہے، وہ گھر، مکان، بنگلہ کل اس کا کوئی اور مالک ہوگا. اس کے حق میں جو اس نے کھا لیا وہ اس کا ہے، جو اس نے پہن لیا وہ اس کا ہے، اور جو اس نے آگے بھیج دیا وہ اس کا ہے. یا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا کام کر چھوڑا یا ایسی چیز چھوڑ دی اپنے پیچھے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں، تو یہ عمل اور یہ چیز اسے فائدہ پہنچائے گی. اس کے علاوہ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ کسی اور کا ہوگا، اس کا کوئی اور مالک ہوگا. اس کے ہاتھ میں اس میں سے کوئی شے نہیں آئے گی. جو کچھ اس نے آخرت کے لیے پہلے سے بھیجا ہوگا وہی آخرت کی زندگی میں اس کے کام آئے گی. لہذا کامیابی اور نجات اسی میں ہے کہ دنیا میں ایسا عمل کریں اور اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، آخرت کی جانب رہیں. دنیا میں لیکن توجہ آخرت کی جانب ہو، توجہ جنت کی جانب ہو. تو جب توجہ جنت کی جانب ہوگی اور آخرت کی جانب ہوگی تو دنیا میں رہیں آپ، لیکن آخرت والے اعمال کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا، آخرت جو ہے اس کی طرف توجہ نہ رہی، تو شیطان اور نفس اور دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دے گی، اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے گا. جو لوگ اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حال یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، بہتر ہے. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، بلکہ تم عاجلہ یعنی وہ شے جو جلد اور کرنٹ ہو، فوری ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ بیٹھے ہو. لہذا مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں رہے مگر دنیا کا بندہ نہ بنے، دنیا میں رہے آخرت کا بندہ بن جائے، آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرتا چلا جائے. یہ اعمال صالحہ آخرت میں اس کے لیے جو ہے کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.